الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ غیب کی دنیا کا موضوع ہمارا چل رہا تھا، جس میں آپ عزیزان کی خدمت میں غیب سے تعلق رکھنے والے مختلف امور اور موضوعات بیان کیے جا رہے تھے۔ ہم جس جگہ پر پہنچے تھے، آج کے دن جس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے جنت اور جہنم۔ جہاں تک جنت اور جہنم کا تعلق ہے تو یہ بحث اپنی جگہ پہ قدرے ایک طولانی بحث ہے، ایک تفصیلی بحث ہے۔ ہم اپنے طور پہ اس کو کوشش کریں گے کہ کچھ پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے، اور اس میں پھر اس کو انشاءاللہ جتنا سمجھ سکتے ہیں سمجھنے کی کوشش انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ کلمہ جنت اور جہنم آیات و روایات کا تفصیلی موضوع ہے، اور تمام ادیان میں اس کا تصور کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، کیونکہ یہ قیامت، انسان کی جزا اور انسان کی پاداش سے متعلق موضوع بنتا ہے۔ قرآن کریم میں جنت اور جہنم کا چونکہ آیات روایات دونوں نے اسے تفصیلی بیان کیا ہے، تو ہم ممکن ہے کہ آج کے دن احادیث کی طرف زیادہ نہ جا سکیں، کہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ جہاں تک احادیث مبارکہ کا تعلق ہے، تو قرآن کریم کی آیات کا تعلق ہے، تو اس میں کئی خصوصیات اس کی بیان کی گئی ہیں۔ ہم اسی کو سب سے پہلے ملاحظہ کریں گے۔ ہم سب سے پہلے اس کا ایک لغوی تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کا نام ہے، یعنی اسے لغتاً جنت یا جہنم کس چیز کو کہتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے جو لغوی معنی ہمارے پاس آتے ہیں، کلمہ جنت جیم، نون اور نون سے مرکب ہے، جس کو کہتے ہیں تین حرفی یہ اصل کلمہ ہے، جیم، نون اور نون، تکرار کے ساتھ نون۔ اس کا عربی لغت میں معنی بنتا ہے ایک چیز کا پوشیدہ ہونا، یعنی اس کلمے سے جتنے بھی مشتقات یا اس سے جتنے بھی دیگر کلمات نکلتے ہیں، سب میں یہ معنی موجود ہے کہ وہ معنی کیا بنتا ہے کہ پوشیدہ ہونا، ایک شے کا تستر یا ستر ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کلمہ اس طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ معجم المقاییس اللغہ میں ابن فارس نے اسی طریقے سے اس کلمے کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی مناسبت سے جن کلمہ بھی اسی سے مشتق ہے، کیونکہ جن انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جن کو پوشیدگی اور مخفی پن اس میں اصل معنی موجود ہے۔ جیم نون نون یعنی هو الستر و تستر، کہ جو چیز بھی پوشیدہ ہوتی ہے، جس چیز کو مخفی رکھا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کو اس کلمے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا جنات یا جن، چونکہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو جن کا نام دیا جاتا ہے۔ جنین یعنی شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں، چونکہ وہ شکم میں پوشیدہ ہے، اس وجہ سے اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کلمہ جنت ہے۔ جنت چونکہ درختوں کی کثرت کی وجہ سے ایک جگہ ڈھنپ جاتی ہے اور چھپ جاتی ہے، اس لیے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ یعنی درختوں کے پتے جب ایک جگہ کو پوشیدہ کر لیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جنت ہے۔ عربی زبان میں اسی کلمے کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم میں اس کا استعمال وارد ہوا ہے۔ کئی جگہوں پر اس کا استعمال اسی لغوی معنی میں وارد ہوا ہے۔ اچھا، اب ہم اسے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے کلمات کو قرآن کی نگاہ میں دیکھتے ہیں۔ یہ جیم نون نون، قرآن میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، کہ جب رات اس کے اوپر چھا گئی، یعنی رات نے جب ڈھانپ لیا۔ ادھر آپ نے دیکھا ڈھانپنے کی وجہ سے اسے جنہ کا لفظ کہا جا رہا ہے۔
یا قرآن نے یہ بیان کیا ہے اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، کہ جب تم اپنے ماؤں کے شکم میں جنین کی حالت میں تھے۔ اجنہ یہ جنین کی جمع ہے، یعنی ماؤں کے شکم نے تمہیں ڈھانپا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا۔ اسی سے کلمہ جنہ ڈھال بھی آتا ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ، کہ انہوں نے اپنی ظاہری قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا، قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بچا لیا، کیونکہ ڈھال وہ ہوتی ہے جو انسان کو دشمن سے یا ضرر پہنچانے والی چیز سے پوشیدہ کر دیتی ہے، اس وجہ سے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ جنون بھی اسی سے ہے، چونکہ وہ عقل کی وہ پوشیدہ کر دیتا ہے، اس لیے اسے جنون کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آیت ہے ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، کہ یہ شخص تو وہ ہے کہ جو مجنون ہے۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تہمت عرب لگاتے تھے، لیکن جنہ کلمہ یہاں پہ جو آیا ہے یہ مجنون کے یعنی جن زدہ، جنون اس کے اوپر طاری ہے، یعنی عقل کو اس نے چھپا دیا ہے یا ڈھانپ دیا ہے۔ اسی طرح باغ کو بھی جنت کہا گیا ہے، اور یہ دنیاوی جنت بھی کہلاتی ہے، جیسے کہ کم ترکو من جنات وعیون، کہ کتنے ہیں ایسے افراد جنہوں نے باغوں کو اور چشموں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یا او تکون لک جنت من نخیل وعنب، کہ یا آپ کے لیے جنت ہے جو کہ کھجوروں اور انگوروں سے ڈھپی ہوئی ایک جگہ ہے، باغ ہے ایسا۔ یا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوا، اپنی جنت میں، اپنے باغ میں داخل ہوا، جبکہ اپنے نفس پر اس نے ظلم کیا ہوا تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کلمہ جنت دنیاوی ایک چیز کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یا قرآن میں اسی طریقے سے اور آیات بھی ہیں، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر۔ البتہ یہاں پہ اختلاف ہے کہ اس جگہ پہ جنت سے مراد اخروی جنت ہے یا یہی مادی دنیاوی جنت ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اسی جیسے ابھی آپ نے آیات کو ملاحظہ کیا کہ اس دنیا کے اندر بھی باغات کو جنت سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن نے جن جگہوں کے اوپر تعبیر کیا ہے ان عنوان سے کہ یہ دنیاوی جنتیں ایک قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں، تو انہی میں سے ایک ہمارے پاس آیت قرآن کریم کی سورہ نوح بنتی ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اس دنیا کے اندر تم دیکھو کہ اس سے پہلے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ آسمان تمہارے اوپر خوب اللہ تعالیٰ نے برسایا ہے، یعنی بارش برسائی ہے، پانی وہاں سے بہایا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اس دنیا میں تمہیں اموال اور بیٹے دیے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دیے ہیں، اور انہی باغات میں پھر وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ اصحاب الجنہ، ان لوگوں کو ہم اسی طرح مبتلا آزمائش کریں گے جیسے اصحاب جنت کو ہم نے مبتلا آزمائش کیا تھا۔ ادھر جنت سے کیا مراد ہے؟ یعنی باغ۔ بس دنیاوی جنت جو ہمارے پاس آتی ہے وہ باغات سے تعبیر ہے۔ یہ سورہ قلم کی آیت ہے، سورہ نوح کی آیت ہے، یا اس سے پہلے جو آپ کی خدمت میں آیات پڑھی ہیں، یہ ساری کی ساری آیات در حقیقت جس معنی کو روشن کر رہی ہیں وہ معنی ہمارے پاس دنیاوی جنت کا ایک معنی دیتا ہے۔ جنت کے اعتبار سے مختلف تعبیرات ہمارے ہاں وارد ہوئی ہیں، ایک قسم کی تعبیرات نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیاوی جنت ہے، برزخی جنت ہے، اخروی جنت میں برزخی اور قیامت کی جنت سامنے آتی ہے۔ اب دنیا کے لیے بھی قرآن کلمہ جنت استعمال کر رہا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں یہ والا معنی کم استعمال ہوتا ہے یا قلیل استعمال ہے اس کا، لیکن قرآن کریم نے اس کو اس طور پہ استعمال کیا ہے۔ ایک جنت کی ایک تقسیم ہمارے پاس افعال کی جنت، یا اسی طرح صفات کی جنت اور ذات کی جنت ہے۔ یہ جو جنت ہمارے پاس نوع جنت آ رہی ہے،
یہ عرفاء نے ایک تقسیم اس کی ذکر کی ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ جنت کا صرف ایک وہی اخروی معنی نہیں ہے کہ جو ہم لوگوں کے ذہن میں پایا جاتا ہے، بلکہ اس کے مد مقابل ایک اور معنی بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور وہ ہے کہ دنیا کی آسائش پر آسائش اور نعمت سے بھرپور زندگی کو بھی جنتی زندگی سے تعبیر کیا گیا، یعنی باغات اور انسان کی پر آسائش زندگی۔ بہرحال ہم اسے لغوی معنی کے ضمن میں پہلے دیکھ رہے تھے کہ ہر چیز جو پوشیدہ ہو تو وہ اپنی پوشیدگی کی وجہ سے کیا کہلاتی ہے؟ وہ جنت کہلاتی ہے۔ جنین ہے، جنون ہے، جن ہے، یہ سارے کے سارے کلمات، اور اسی طرح سے یہ کلمہ جنت آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ بھی اسی طریقے سے ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ آئیں اب ہم جہنم کے کلمے کی بھی ایک تحقیق کر لیں کہ کلمہ جہنم کیا ہے۔ جہاں تک کلمہ جہنم کا معنی ہے تو بعض نے اس کا معنی یہ ذکر کیا کہ یہ گڑھے کا نام ہے، صحیح ہے، اور بعض نے ذکر کیا کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کا نام ہے۔ اصل میں یہ کلمہ فارسی کلمہ تھا، جہنم فارسی میں کہا جاتا تھا، اس سے یہ جہنم کہا جانے لگا، یعنی عربی زبان میں ایک گڑھے کو غالباً کہا جاتا تھا یا اس طریقے سے۔ بہرحال اسے کہتے ہیں کہ یہ کلمہ معرب ہے، فارسی سے عربی زبان میں یہ کلمہ منتقل ہوا ہے۔ اس کلمے کے ہمارے پاس جو معنی آتے ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، لہذا لسان العرب میں ذکر کیا گیا القعر البعید، بہت دور اگر ایک گڑھا ہو اسے جہنم کہتے ہیں، کیونکہ جنت سے یہ بہت فاصلے میں ہوگی، اس وجہ سے اس کو جہنم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جہنم کہاں سے لفظ نکلا ہے؟ جہنم سے یہ کلمہ نکلا ہے، اور بہت دور گڑھے کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہ فارسی کلمہ تھا اور فارسی کلمے سے عربی زبان میں ڈھلا، اور عربی زبان میں پھر یہ رائج ہو گیا، اور رائج ہونے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عذاب کے لیے جگہ قرار دی ہے، جو آگ کے لیے جگہ قرار دی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ مشرکین یا کافرین یا معصیت کار مجرمین کو اللہ تعالیٰ رکھے گا، اس جگہ کا نام ہے جہنم۔ لیکن لغتاً اسے کیا ہمارے پاس معنی اس کے آگے؟ لغتاً ہمارے پاس دو معنی اس کے آگے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ القعر البعید، دور ایک گڑھے کا نام ہے، دور، بعید ایک بہت بڑا گڑھا سا، یہ ایک بہت دور، ایک بہت بڑی جگہ جو گڑھا نما جگہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کلمہ خداوند متعال نے جو آگ بھڑکائی ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اس کا نام یہ قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ تو ہمارے پاس جنت اور جہنم کے عنوان سے ایک لغوی تحقیق ہو گئی۔ ہم اب اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کیا ایک نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو مہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی ایک اقسام ہے، اور ایک ہمارے پاس جنت کی اقسام کے ساتھ ساتھ خصوصیات ہیں، یعنی قرآن کریم نے اس کو دو طرح سے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ ایک ہے اقسام جنت کی، اگر ہم قرآن کریم کی آیات سے اخذ کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہے جنت کی خصوصیات، کچھ خصوصیات ہمارے پاس بن جاتی ہیں۔ جو ہمارے پاس جنت کی خصوصیات کے عنوان سے ہے یا اقسام کے عنوان سے، ہم پہلے اس کو مثال کے طور پہ قرار دے دیں کہ ہمارے پاس اس عنوان سے ایک بحث جو ہے انہیں بتائیں کہ اس کی پر منتقل جنت کی قرآن کریم کی آیات میں خصوصیات بیان ہو سکتی ہیں۔ آخرت کے حوالے سے جو مہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے
یعنی اب ہم قرآن کے دائرے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے لغوی تعبیر دیکھی، قرآن میں بعض اوقات لغتاً یہ معنی ذکر کیا گیا ہے لغوی معنی میں، اور اسی لغوی کو ایک اصطلاحی معنی میں بھی خاص آگے اس معنی کو بھی بڑھایا اور خاص معنی میں بھی اسے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بحث اس ضمن میں ہے کہ اس کی گنجائش ابھی آپ عزیزان کے سامنے نہیں ہے کہ قرآن کریم کے کلمات اور الفاظ اور ان کے معانی کے بارے میں کیا ہمارے پاس تحقیقی رائے بنتی ہے، کیونکہ قرآن کے جو حقائق ہیں وہ غیر ہمارے پاس مادی یا عقلی معانی عقلی ہیں، اور وہ عقلی معانی مادی غیر مادی دونوں حقائق کو بیان کر رہے ہیں، لیکن انسان یہاں پر جو موجود ہے وہ مادی دنیا اور حسی دنیا کا ایک عادی ہو جاتا ہے، اس لیے غیر مادی دنیا اس کے لیے قابل درک یا قابل غور و فکر نہیں رہتی۔ اب قرآن نے ہر دو کو لے کے چلنا ہے، ایک وہ افراد ہیں کہ جو مادی دنیا ہی اور حسی دنیا ہی کے عادی ہو چکے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو اہل عقل و فکر و نظر قرار پاتے ہیں اور وہ عقلی معانی کو سمجھ سکتے ہیں اور عقلی معانی کو وہ درک کر سکتے ہیں۔ لہذا اس مقام کے اوپر قرآن کریم نے چونکہ تمام ہدی للناس ہے کہ تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اس لیے قرآن نے اس کو الفاظ کی دنیا میں قرار دیا اور الفاظ کے ذریعے سے پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو رشد دیا، نشوونما دی ہدایت کے ذریعے سے، تاکہ وہ حقائق قرآنیہ تک پہنچ سکیں۔ لہذا جنت اور جہنم دو اس کائنات کے اندر حقیقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو مخلوقات ہیں، یہ ہمیں سب سے پہلے ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ قرآن نے جس کو جنت قرار دیا ہے وہ جگہ ہے جو نعمات سے بھرپور ہے، تکلیف، درد، رنج، دکھ، غم، ان چیزوں کا کوئی ادھر گزر نہیں ہے، کوئی درد اور تکلیف نہیں ہے، کوئی رنج ادھر نہیں ہے، کوئی مصیبت ادھر نہیں ہے۔ لہذا اس جگہ کو قرآن کریم نے اس مکان کا نام جنت رکھ دیا ہے، اور وہ جگہ کہ جو مختلف طرح کی اذیت، تکلیف، تلخی، قباحت، کراہت ان چیزوں سے پر ہے یا ان چیزوں سے وابستہ ہے، اس کو قرآن کریم نے اس جگہ کا نام جہنم قرار دیا ہے۔ پس ابھی ہمیں یہ پتہ لگ گیا اگلے مرحلے میں کہ قرآن کی نگاہ میں جنت اور جہنم دو محل یا جگہ کا نام ہے، مکان کا نام ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جو نعمات الہیہ سے پر ہے، جہاں کمالات انسانی پائے جاتے ہیں، جہاں پہ عیوب اور نقائص کی بجائے ادھر ایک لذت ہے، شہوت ہے، یا اس کے علاوہ اور مزید جنت کی آگے قسمیں کریں تو اس میں لقاء کی نعمتیں موجود ہیں، اس کے اندر سکون موجود ہے، رغبتیں موجود ہیں۔ بس یہ ساری کی ساری خوبیاں اور کمالات جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے طور پہ قرار دیا وہ جنت ہے، اور اس کے مد مقابل جہاں تلخی ہے، جہاں غم ہے، جہاں کراہت ہے، جہاں پہ قباحت جمع ہیں، اس جگہ کا اور مکان کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم قرار دیا۔ یہ ظاہر آیات سے ہمارے سامنے مطلب اجاگر ہوتا ہے، آشکار ہوتا ہے۔ ہم تیسرے مرحلے پہ آگے، بس آپ نے ایک لغوی یعنی ڈکشنری کا معنی دیکھ لیا کہ جنت جو جگہ چھپ جائے، اس چھپی ہوئی جگہ کو جنہ یا جنہ یا اس طرح سے جنہ وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جہنم کہتے ہیں بہت دور ایک گڑھے کا نام، یا اللہ تعالیٰ نے جو آگ اور مصیبتوں کے لیے جگہ قرار دی اسے جہنم کہتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے قرآن کریم کی نگاہ میں دیکھا نعمات ہی نعمات ہوں اور کسی قسم کی تلخی اور غم اور دکھ اور عذاب جہاں پہ موجود نہ ہو، اس مکان کو جنت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جہاں فقط تلخی اور غم اور دکھ اور قباحت اور کراہت جمع ہوں، اس کا نام جہنم قرار دیا ہے۔ تیسرے مرحلے پہ اب یہاں سے آپ کے سامنے جنت کی تقسیم آ جاتی ہے، کتنی قسم کی جنتیں ہیں۔ اب قرآن کے وہی ہمارے پاس جو ہمیشہ سے ایک بحث رہی ہے، ایک دفعہ نگاہ فقہا و مفسرین و محدثین ہے جنہوں نے ظاہر آیات سے استفادہ کرنا ہے، اور ایک ہمارے پاس نگاہ ہے فلاسفہ اور عرفا کی۔ ان دونوں کا انداز گفتگو یہاں پہ جدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ظاہر آیات روایات اور قرآن کریم کی ظاہری آیات سے اگر آپ استفادہ کریں تو واضح طور پہ آپ کو معلوم ہوتا ہے
دنیا کے اندر بھی ایک جنت اور عذاب ہے، برزخ میں بھی جنت اور جہنم ہے، اور قیامت میں بھی جنت اور جہنم ہے۔ ہم لوگ جس چیز کو سن کے اس وقت قائل ہو چکے ہیں وہ صرف قیامت کی جنت اور جہنم کے ہم لوگ عادی ہیں۔ یعنی عموماً ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی عالم اسلام میں اگر کلمہ جنت یا جہنم بولا جائے تو اس سے عموماً مراد کیا لیا جاتا ہے کہ جو آخرت میں جنت اور جہنم ہے۔ لیکن قرآن کریم کی طرف آئیں تو قرآن نے دنیا کے اندر بھی کلمہ جنت، دنیاوی آسائش، پر آسائش اور نعمات سے بھری ہوئی زندگی کے لیے جنت کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بھی عذاب اللہ تعالیٰ نے کلمہ عذاب استعمال کیا ہے، اور ابھی عرض کیا جیسے کہ جہاں پہ عذاب ہوگا، جس جگہ پہ آگ انسان کے لیے ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، درد ہے، اس مکان کا نام جہنم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اس طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ دنیاوی جہنم ہے۔ مثلا برزخی جنت اور جہنم کہ ابھی ہم انشاءاللہ اسے ہم مطالعہ کریں گے، آپ کے سامنے قدر اسے اجمال کے ساتھ ذکر کیا جائے گا کہ ادھر بھی جنت اور جہنم ہے، اور ایک جنت اور جہنم ہمارے پاس قیامت کی ہے۔ ہم دنیاوی ولی کو پہلے ملاحظہ کریں، آپ کے سامنے جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی وہ دنیا کی جنت کی طرف واضح طور پہ رہنمائی کرتی، جیسے سورہ قلم کی آیت تھی، غالباً 17 نمبر آیت تھی، کہ جس میں اصحاب الجنہ کا تذکرہ وارد ہوا ہے کہ ہم انہیں اسی طرح سے مبتلا آزمائش کریں گے جیسے اصحاب جنت یعنی باغ والوں کی آزمائش کی تھی۔ کہ قرآن کی یہ آیت چونکہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں انہی آیات کی بدولت، کہ سورہ قلم میں آیت نمبر 17 سے آغاز ہوتا ہے اس واقعے کا، اِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ ہم ان لوگوں کو اسی طرح آزمائش میں مبتلا کریں گے جیسے اصحاب جنت کو مبتلا کیا۔ آپ نے اپنی توجہ اس طرف رکھنی ہے کہ ادھر کلمہ جنت جو استعمال ہوا ہے، ہمیں قرآن کی ظاہری آیت سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ وہ دنیا کے اندر جو پر آسائش اور پر نعمت زندگی ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے، یا برزخ کے لیے، قیامت کے لیے؟ آپ نے ادھر توجہ رکھنی ہے۔ اذ اقسموا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ انہوں نے قسم یہ کھائی تھی آپس میں، پکا اور محکم ارادہ کیا تھا کہ صبح سویرے اٹھ کے ہم یہ پھل چن لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور کسی ایک کو بھی ہم مستثنی قرار نہیں دیں گے۔ فطاف علیہ طائف من ربک، رات کو اللہ کی طرف سے آندھی طوفان ایک گردش کرنے والی چیز آئی، وہم نائمون، جبکہ یہ لوگ گہری نیندیں سو رہے تھے، فاصبحت کالصریم، اور جو اللہ کی طرف سے یہ آئی تھی اس نے اس کو بھوسے کی مانند پورے باغ کو بنا دیا۔ تو یہ اصل میں مسئلہ اس طریقے سے تھا کہ چند بھائی تھے، 4 بھائی تھے غالباً، اور ان کے جو والد باپ تھا ان کا بہت بڑا باغ تھا۔ باپ جو ہے وہ باغ میں جب پھل اتار لیتا یا پھل اتارنے کا وقت آتا تو سب سے پہلے فقراء میں تقسیم کرتا تھا، اور فقراء کی ایک لمبی لائن بن جاتی تھی، وہ کسی کو بھی نہ جھڑکتا تھا اور نہ ہی نا امید کرتا تھا، اور سب سے پہلے فقراء کو دینے کے بعد پھر بقیہ مال وہ لے جایا کرتا تھا۔ ان کے جو بچے تھے یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو والد ہے وہ بہت ہی نادان ہے، بہت سادہ اور بھولا بندہ ہے، بھلا ان لوگوں کو اتنی لمبی کتار کو دینے کا کیا فائدہ، انہیں آخر میں دیا جا سکتا ہے، پہلے اپنے نفع کو دیکھے، پہلے اپنے بازار تک اسے پہنچائے، اس کی قیمت لگائے، اس کے بعد یہ سارے کام کرے، اور جس کو فقیر اور سائل کو دینے، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہے کہ جو چیز گھر کے استعمال کی نہیں رہتی وہ اٹھا کے چلو مدرسے کو دے دیں یا فقیر کو دے دیں، پرانے کپڑے سارے نکالے فقراء کو پکڑا دیے۔ اسی طریقے سے ان بچوں کی بھی سوچ تھی کہ سائل اور فقیر کو ہمیشہ پرانی چیز دینی چاہیے یا آخر میں بچی ہوئی چیز دینی چاہیے، لیکن اس باپ کی صورتحال مختلف تھی۔ وہ ہمیشہ جب نیا پھل لگتا، درختوں سے اتارنے کا وقت آ جاتا تو سب سے پہلے فقراء کو دیتے، اور فقراء بھی دور سے دیکھتے رہتے تھے کہ اب وہ پھل پک گئے ہیں یا نہیں، تو باغ کے باہر ایک لمبی لائن لگ جایا کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ والد کی وفات ہو گئی،
وفات ہو گئی تو اب باغ بھائیوں کے ہاتھ میں آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ جیسے نادانی اور بھولے پن کا شکار نہیں ہوں گے، ہم اس سے تجارت کریں گے، اس مال کو ہم لگائیں گے اور تھوڑا بہت جو بھی آخر میں بچا وہ ہم فقیروں کو دے دیں گے۔ اس لیے ہر روز آتے دیکھتے، اور اس سال باغ میں پھل بھی بڑا خوبصورت اور تر و تازہ اور کثرت سے لگا، خوب کثرت سے مال لگا، اور ہر روز آ کے وہ پھر بڑے بڑے منصوبے بناتے، اس دفعہ تو ہمیں بڑی قیمت ملے گی اور اتنا ہمیں منافع ہو جائے گا۔ اور ان میں سے ایک بھائی تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے، ہمارے باپ کی روش بھی تھی۔ تو خلاصہ کلام آ گیا وہ دن کہ جب انہوں نے ان پھلوں کو اتارنا ہے اور پہنچانا ہے۔ اب فقیر ادھر لائن پہ لائن لگا کے بیٹھ گئے، انہوں نے فقیروں کو بھگا دیا، پہلے ہی بھگا دیا کہ اگلے دن ہمارے سر پہ نہ چڑھ دوڑیں۔ تو اس لیے اب آخری دن جس دن انہوں نے اتارنا تھا، اسی رات ایک تیز آندھی طوفان اور بجلی اس کے اوپر گری، آندھی طوفان کے ساتھ ساتھ بجلی چمکی اور راہ کا ڈھیر باغ کو بنا دیا۔ تو تب ان کو اس چیز کا احساس ہوا، اور ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے پھر کہا کہ قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، کہ تمہیں میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جو ہے وہ پاک اور منزہ ہے، بے شک ہم لوگ ہی ظالمین میں سے تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، تو ان میں سے بعض دیگر بعض کو پھر ملامت کرنے لگے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اسی آیت میں آیت نمبر 35 بہت اہمیت کی حامل آیت ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کہ کیا ہم مجرموں مسلمین کے ساتھ مجرموں کو بھی ٹھہرا دیں گے؟ یعنی جو انجام ہم نے یا جو مقام مسلمین کا قرار دیا ہے، تو یہ مجرم یہ توقع رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شامل کر لے گا۔ تو قرآن خود کہتا ہے کہ انہوں نے کتنا برا حکم لگایا، ما لکم کیف تحکمون، کہ کیا تم لوگ سوچتے ہو اور کیسی باتیں کرتے ہو۔ اس آیت میں آپ نے ملاحظہ کیا واقعہ ہمارے لیے نصیحت کے قابل بھی تھا، اس لیے اس امر میں بھولا بننا وہ زیرکی ہے، وہ دانائی ہے، وہ چلاکی ہے۔ اس دنیا کا مال دے کے آخرت کو خرید لینا یہ دانائی ہے۔ ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ پورا باغ اللہ تعالیٰ نے جلا دیا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ادھر، ہم نے دیکھا کہ ادھر اصحاب الجنہ، اس باغ کو جنت کہا اور اس کے مالکان کو اصحاب الجنہ سے تعبیر کیا۔ اسی طرح سورہ نوح کی آیت آپ نے دیکھی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یا اسی طریقے سے کہ وہ شخص اپنی جنت میں داخل ہوا اور وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جبکہ وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کیے ہوئے تھے۔ یہ دنیاوی جنت سے سارا کو تعبیر ہوتا ہے۔ ہم ادھر ہی اسی ضمن میں یہ بھی مطالعہ کر لیں کہ عذاب کے بارے میں بھی اسی طریقے سے ہمارے پاس آیت ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے سورہ سبا آیت نمبر 14 کو آپ ملاحظہ کریں۔ ایک تو ہمارے پاس انبیاء علیہ السلام کی قوموں پر جو دنیاوی عذاب نازل ہوا، وہ بہترین دلیل ہے کہ عذاب دنیا، یعنی ان کے لیے یہ دنیا بھی جہنم بنی، کیونکہ دنیا کے اندر تلخیاں، دنیا کے اندر سختیاں، دنیا کے اندر قباحتیں اور کراہتیں، یہ جہنم سے تعبیر ہیں۔ ایک دفعہ اسی جسے ہم جہنم سے تعبیر قرار دے رہے ہیں، اصطلاحی طور پر بھی اس کو عذاب کہا، بعض کو تو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کے لیے عذاب کا شکار کیا، اور اس کے اندر بھی رحمت شامل ہے، لیکن بعض کے لیے اللہ تعالیٰ نے تلخیاں رکھی ہیں تاکہ وہ رشد کریں، نشو نما پائیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مکئی کے دانوں کو آگ کے اندر جب آپ ڈالتے ہیں، مثلا گرم ریت میں یا گرم حرارت اسے دیتے ہیں، تو وہ اندر سے جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ کھول کے باہر لے آتا ہے، جسے پاپ کارن آپ کہتے ہیں۔ یہی تلخیوں کا اس دنیا کے اندر فلسفہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں اس لیے امتحان میں مبتلا کیا ہے، اس لیے آزمائشوں میں، تلخیوں میں، یعنی آزمائش جب ہم لفظ بولتے ہیں اس سے فقط مصیبت مراد نہیں ہے، نعمت بھی آزمائش ہے اور نقمت بھی، یعنی کہہ لیں مصیبت بھی آزمائش ہے۔
لہٰذا ہر دو آزمائش اس وجہ سے ہیں تاکہ ہم اندر جو کچھ رکھتے ہیں وہ اسے عملاً باہر لے آئیں۔ جس طرح سے یہ مکئی کے دانوں کو گرم ریت کے اندر جب ڈالتے ہیں یا حرارت پہنچاتے ہیں تو اندر سے باہر نکل آتے ہیں، جسے آپ پاپ کارن کہتے ہیں، یا اسی طرح بیج جو ہے وہ نکل کے پودا بن جاتا ہے جب اسے زمین کے اندر ایک تلخی اور مصیبت اور اندھیریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کرنا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ایک جو مشقت آور کام ہے اسے عذاب سے اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ آئیں قرآن کریم کی ہم اس آیت کو ملاحظہ کریں۔ سورہ سبا میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کو جاری کیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، تو ان کی موت کے اوپر کسی چیز نے رہنمائی نہیں کی، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ وفات پا چکے ہیں۔ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، سوائے وہ زمین کے کیڑے، تَأْكُلُ مِن سَأَتَهُ، کہ جو ان کا عصا کھا گئے، فَلَمَّا خَرَّ، اور جب وہ عصا کھا گئی یعنی وہ اسے دیمک چاٹ گئی، اتنا عرصہ جو ہیں وہ زمین کے اوپر انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ دیکھنے والوں کو کہ یہ وفات پا چکے ہیں۔ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، ان کی موت کے اوپر کس نے رہنمائی کی، کس نے بتایا کہ ان کو وفات ہو چکی ہے؟ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن سَأَتَهُ، کہ ان کے اس عصا کو جس کے ساتھ وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، جو چیز بھی تھی، اس کو جب وہ دیمک یا کیڑے کھا گئے، تو فَلَمَّا خَرَّ، جب وہ اوندھے منہ جا کے پھر گرے، تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، تو تب جن کو واضح جنات کو پتہ لگا، اور تب انہوں نے یہ بات کی أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اگر وہ لوگ غیب کو جانتے، مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو اس اہانت اور ذلت والے عذاب میں ہم مبتلا رہتے، ہم کبھی بھی پھر یہ پڑھ نہ رہتے۔ ادھر آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ جنات نے پھر کیا کیا، وقالت الجن، یہاں پہ جنات نے پھر فلما خر تبینت الجن، کہ جب جن کے لیے یعنی جنات کے لیے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اوندھے منہ گر گئے اور وفات پا چکے ہیں، تو تب ان لوگوں کے لیے بات ظاہر ہوئی، اور قرآن کریم انہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ غیب نہیں جانتے، جنات کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ وَأَن لَوْ كَانُوا، کہ اگر یہ لوگ يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے، کس کو، الغیبہ، یہ لوگ یہ جنات غیب کو جانتے ہوتے، مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو اس سخت مشقت آور ذلت آور عذاب میں یہ لوگ نہ پڑے ہوتے۔ ادھر ہم نے دیکھا کہ وہ جنات چونکہ سلیمان علیہ السلام کے قابو آئے ہوئے تھے، اور قابو آنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ان کے سامنے بڑے زحمت اور محنت اور مشقت کی وجہ ساتھ کام کرتے تھے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری نگرانی اللہ تعالیٰ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسلسل کر رہے ہیں۔ تو اب اس مشقت آور کام جو ہے اس کو کیا قرآن تعبیر کر رہا ہے، العذاب المہین۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس تلخی اور مشقت اور سختی کا اللہ سبحانہ وتعالی کیا اس کو بیان کر رہا ہے کہ یہ عذاب مہین ہے۔ اس جگہ پہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کا ظاہر یہ باطن جہنم ہے، یعنی اگر آپ نے جنت کو باطن جہنم کو اگر کسی نے دیکھنا ہے، یہ اس کا ظاہر جو ہے وہ ظاہر دنیا کو ملاحظہ کرے، یعنی ہمارے پاس حقیقت جو جہنم ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے دنیا کی یہ زندگی ہے کہ ہر امر میں درد ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، مشکلات ہیں، تو یہ ہمارے پاس ایک ظاہر دنیا جو ہے در حقیقت یہی حقیقت جہنم بھی بن جاتی ہے۔ البتہ اس کو ایک اور تعبیر کے ساتھ ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اس کی تفسیر ابھی ہمارے پیش نظر نہیں ہے، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ اسی کا پھل ہے، جہنم کی آگ سے جنت جو ہے ہمارے سامنے تشکیل پاتی ہے۔ ان کی مراد یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر تلخیاں اور مصیبتیں جب انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں انسان اگر استقامت دکھائے، ایمان کے اوپر استوار رہے، تو اب اس کے لیے یہ آگے کی زندگی جنت کی زندگی بن جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر، مادی جنت
اور مادی تلخیاں جس کو آپ جہنم دنیا سے بھی تعبیر ایک نو کر سکتے ہیں یا عذاب دنیا سے بھی ایک نو تعبیر کر سکتے ہیں۔ البتہ عذاب کا کلمہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، عمومی معنی میں ذکر نہیں ہے۔ آپ اس کو اس طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے مثل جہنم ہے، کافر کے لیے جنت اللہ نے قرار دی ہے۔ اس لیے کافر کی یہ روایات کے بھی الفاظ ہیں کہ جنت الکافر، دنیا کیا ہے؟ کافر کی جنت ہے، لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ سجن ہے، جیل ہے، زندان ہے۔ اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نے جہنم کس جگہ کا نام دیا جہاں تلخیاں ہیں، سختیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ تو اس طور پہ ہم یہ تعبیر سمجھانے کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کلمہ جنت تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے استعمال کیا ہے، جہنم کا لفظ دنیا کے لیے ظاہری طور پہ جہاں تک بہرحال اپنے مطالعے کے دائرے میں عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ آیات میں مزید تحقیق کی جائے تو کوئی ایسی آیت سامنے آ جائے کہ جہنم کا لفظ دنیا کے لیے استعمال نہیں ہوا قرآن کریم میں، لیکن کلمہ جنت لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن جو جہنم کے ہم لغوی معنی ہیں اگر اس کی رعایت کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں مصیبتیں، تلخیاں یہ بالآخر زیادہ ہیں اس دنیا کے اندر۔ اس دنیا میں کوئی شخص بھی نعمات کے دائرے کو وسیع نہیں کر سکتا، کیونکہ نعمات زیادہ ہو جائیں وہ ایک اور طرز کی مصیبت بن جاتی ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً انزائٹی کے مریض، یہ جو سائیکولوجیکل ایک مرض انسان کو لاحق ہوتا ہے، عموماً وہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں انزائٹی کے اس مرض میں کہ جو بڑی مرفہ اور بہترین زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انہیں کھانے پینے اور دنیا کے اندر کوئی خاص نہیں تکلیف اور درد اور مصیبت پیش آتی۔ تو دنیا کی نعمتیں کثیر ہو جائیں تو وہ خود ایک اور نوع کی مصیبت ہے، اس لیے مصیبت کا پلڑا دنیا کے اندر زیادہ ہے، تلخی کا پلڑا، درد اور رنج اور غم اور فنا، یہ دنیا کے خصوصیات اس کی نسبت زیادہ ہیں کہ جس کو آپ نعمت کے طور پہ شمار کرتے ہیں، کیونکہ ہر نعمت تکلیف اور درد اور تلخی کو لیے ہوئے ہے۔ بالفاظ دیگر نعمت تو فنا ہو جائے گی، لیکن دنیا کے اندر تلخی وہ ساتھ انسان کے رہ جاتی ہے، یعنی جوانی ختم ہو جائے گی، بڑھاپا آپ کا چلتا رہے گا، صحت ختم ہو جائے گی، مرض آپ کے ساتھ لگا رہے گا، اسی طریقے سے مال آپ کے ہاتھ سے نکلتا چلا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام ہر نعمت اپنے ساتھ تلخی اور مشقت اس دنیا کے اندر رکھتی ہے۔ یہ جنت اور جہنم دنیاوی کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو گیا۔ ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں جو رائج کلمہ جنت اور جہنم ہے وہ اخروی زندگی کے لیے ہے، یعنی برزخ اور قیامت کے لیے ہے۔ اس جگہ پہ جنت کی خصوصیات جو اخروی جنت ہے، برزخی اور قیامت میں جو جنت ہے، اسی طرح اخروی جہنم یعنی برزخ اور آخرت قیامت میں جو جہنم ہے، اس کی خصوصیات قرآن نے زیادہ ذکر کی۔ یعنی قرآن کریم میں اکثر بیشتر کلمہ جنت اور کلمہ جہنم یا کلمہ نار وہ استعمال ہوا ہے اخروی انسان کے اس زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اچھا، اگر ہم اخروی، کیونکہ مادی دنیا میں تو آپ نے دیکھ لیا، اخروی طور پہ بھی دیکھیں تو یہاں پہ چند خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ خصوصیات جنت اور جہنم ایک تفصیلی ہمارے پاس ٹاپک بن جاتا ہے کہ ابھی ہم اس میں وارد نہیں ہوتے۔ ہم اپنی ابھی فقہا، محدثین اور مفسرین کے طرز کے اوپر تقسیم کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں اس کے بعد دوسری تقسیم جو فلاسفہ اور عرفاء کی نظر میں ہے وہ ذکر میں ابھی آپ کی خدمت میں کروں گا۔ جہاں تک ظاہر قرآن کریم کی آیات کے ظاہر سے استفادہ کریں تو یہ مطلب ہمارے سامنے آشکار ہوتا ہے کہ جو اخروی ہمارے پاس جنت ہے وہ فقط اور فقط پاکیزہ اور طاہر لوگوں کے لیے ہے۔ کسی قسم کی قباحت، کسی قسم کا جرم، کسی قسم کا مجرم پن، کسی قسم کے ذلیل و خوار اور پست افراد وہ اس مقام پہ نہیں ہوں گے۔ قرآن کی کئی آیات ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ جنت وہ پاکیزہ ترین افراد کی ایک جگہ ہے اور جہنم وہ مجرمین اور بدکار اور بدترین لوگوں کی ایک جگہ ہے۔ بس آپ نے
یہ پہلی خصوصیت مطالعہ کی. یہ خصوصیت ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل چیز بن جاتی ہے کہ اس دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے دونوں رکھے ہیں ہمارے لیے مقام، دونوں رکھے ہیں. یعنی مومنین و مسلمین کے ساتھ مجرمین مکس ہیں. یعنی اگر آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں تو حابیل کے ساتھ قابیل بھی فرزند ہی ہے، دونوں ساتھ رہ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کے گھر میں نافرمان بیٹا بھی ہے اور زوجہ بھی جو نافرمان زوجہ بھی ہے، اور مطیع ان کے فرزندان بھی ہیں. اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کے لے لیں کہ بچے فرما بردار ہیں تو ایک فاسق نافرمان ان کی زوجہ بھی ہے. فرعون کی مثال لے لیں کہ خود فاسق فاجر ہے لیکن ان کی زوجہ وہ پاکیزہ اور ان کی زوجہ جو ہیں وہ ایک با ایمان ہستی ہیں. وعلیکم السلام. یہ ہمارے پاس نقطہ روشن کرتا ہے کہ دنیا میں تو مکس رہ رہے ہیں. جیسے بھی امام علی علیہ السلام کے ارد گرد افراد اکٹھے ہو سکتے ہیں، مجرمین بھی مسلمین بھی. جیسے بھی ہم اپنے طور پہ کئی یزیدی اور اموی خصوصیات اور خصلتیں رکھتے ہوں گے، لیکن تقاضا کریں گے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی اٹھیں بیٹھیں. بعض ایسی شخصیات گزری ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں معروف تھا کہ ہر حاکم کی طرف سے وہ نمائندہ بھی بن جاتے تھے. کوئی بھی آئے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوں یا بصر بن ابی ارطاہ کے شام کے باغیوں کی طرف سے ایک دہشت گرد کو بھیجا اور اس نے اپنا نمائندہ اپنے پیچھے حضرت ابو ہریرہ کو بنا کے رکھا. تو وہ جب چلا گیا تو اس نے پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حضرت ابو ہریرہ نے بیعت کر لی. یعنی ان کے لیے ہر دو ٹھیک ہیں، انہوں نے تو فقط نماز پڑھنی ہے. وہ ہر دو کے ساتھ ایڈجسٹ بندے ہیں، ان کے لیے فرق اس چیز سے نہیں پڑتا. تو یہاں پہ یہ مکس ہے، لیکن اگلا جہان اس طرح نہیں ہے. قرآن کی واضح آیات ہیں کہ اگلے جہان میں مسلمین اور مجرمین ایک ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اگلے جہان میں فاسقین، کافرین، مشرکین، منافقین اور اسی طرح سے مومنین، صالحین، عابدین یہ ایک ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے. اس لیے جنت وہ جگہ ہے جہاں فقط اور فقط صالحین و متقین و مومنین و مسلمین ہوں گے. یعنی فقط طاہر اور پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے. یہ پہلی خصوصیت ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے بعد دیگر خصوصیات قرآن نے ذکر کی ہیں. اگر آپ نے ترتیب بھی بنانی ہے خصوصیات کی جنت اور جہنم کے حوالے سے، ایک تو دنیا کی جنت جہنم آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی کہ اس دنیا کے اندر بھی ایک جنت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جہنم، اور اس میں اسی عمل کی رعایت کی گئی ہے، لیکن مادی دنیا کی زندگی کے مطابق ادھر کی جنت اور جہنم کی خصوصیات ہیں. برزخی زندگی کے مطابق برزخی جنت اور جہنم کی خصوصیات ہیں، اور قیامت کے اندر جو جنت اور جہنم ہے وہ اسی جہان کی خصوصیات کے مطابق ہے. اس دنیا کے اندر چونکہ مقام ابتلا اور آزمائش ہے یہ جگہ، اس لیے ادھر جو جنت اور جہنم ہے وہ اسی خصوصیت سے وابستہ ہے. اس لیے ادھر اجتماعی زندگی ہے، ادھر فنا ہونے والی چیزیں ہیں، ادھر نعمت ملے گی وہ زائل ہو جائے گی. اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر اختیار کی صورت موجود ہے، انتخاب کی صورت موجود ہے. اگلا جہان دونوں اس طرح نہیں ہے، نہ برزخ نہ جہنم. لیکن دنیا کے اندر جو جنت ہے اس کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ صرف صالحین کے لیے ہے، بلکہ الٹ ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے. اس لیے ائمہ اطہار علیہ السلام معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ عذاب استدراج اللہ تعالیٰ نے جو قرار دیا ہے وہ ہے ہی نعمات کے ہمراہ، اور سب سے سخت ترین اللہ تعالیٰ کا عذاب قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے وہ یہی استدراج ہے. وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا یا نُمْلِي لَهُمْ. قرآن نے متعدد آیات میں عذاب استدراج کا تذکرہ کیا کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اور نعمات ہم انہیں دیں گے تاکہ یہ لوگ ڈوبتے چلے جائیں اس عذاب میں. لہذا دنیا کے اندر یہ خصوصیت ہے دنیا کی جنت کے لیے کہ دنیا کی جنت میں عذاب پوشیدہ ہے، اور دنیا کی تلخیاں اگرچہ مومن کے لیے مثل جہنم ہیں کہ اگر جہنم نہ بھی کہیں مثل جہنم ہے دنیا، اور عذاب بھی کافرین کے اوپر اس دنیا کے اندر آتا ہے، لیکن یہ جو مثل جہنم ہے اس کے اندر اخروی جنت چھپی ہوئی ہے. اس لیے واضح الفاظ میں امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ
ان الجنت حفت بالمکارہ، یہ اخروی جنت کی بات ہے۔ اخروی جنت اللہ نے ناگوار اور قبیح اور مکروہ ناپسندیدہ چیزوں میں گھیر کے رکھ دی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا میں کوئی شخص آسائش کی زندگی بسر کرے، آخرت میں جنت پالے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تمام آیات و روایات کا واضح نچوڑ ہے۔ یعنی کسی کی زندگی کا ہم تعین اس کی ظاہری مثلا محل نما گھروں سے، بہترین گاڑیوں سے، اچھی خوراکوں سے اور اس کے اداروں کے اوپر حاکمیت سے نہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا، کیونکہ اس کے باوجود ہو سکتا ہے وہ انتہائی تلخی میں زندگی بسر کر رہا ہو، اسے اپنی مثلا ذلت کا احساس ہو، ضعف کا احساس ہو، اس کو مختلف امراض سے سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف محتاجیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اندر سے ایک بندے کا اگر اندازہ لگانا ہے تو وہ اس ظاہری اسباب و مال و دولت سے نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا اس چیز کے اوپر ہمیں تھوڑی دقت کرنی چاہیے کہ اخروی جنت کیا ہے؟ بالمکارہ، دنیا میں تکلیف دہ زندگی، دنیا میں اذیت والی زندگی، وہ آخرت میں جنت کا سبب ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ حُفَّتْ بِاللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ، کہ جو جہنم اخروی ہے وہ لذتوں اور شہوتوں میں اللہ نے گھیر کے رکھ دی ہے۔ لہذا اخروی جہنم وہ بنتی ہی لذتوں اور شہوتوں کے ذریعے سے ہے۔ یہ لذت شہوتیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ملیں بھی، اندر تمنائیں ہوتی ہیں، جیسے بہت سارے فقراء ہیں کہ اندر انتہائی حریص، انتہائی شہوانی انگیزے لیے ہوئے اور انتہائی پست اپنے آپ کو دنیا کے اعتبار سے رکھے ہوئے، انہیں فرصت نہیں ملتی اس دنیا کے اندر۔ یہ دنیا میں بھی پست ترین رہا، آخرت میں بھی پست رہے گا۔ خلاصہ کلام کہ دنیا کے اندر جنت کا ملنا عذاب استدراج کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی دنیا کی اگر جنت نما زندگی ہو تو، جیسا کہ عمر بن یزید رضی اللہ عنہ امام صادق علیہ السلام کے بڑے قریبی ایک صحابی تھے، یزید بن عمر ان کا نام تھا۔ وہ آئے اور کہنے لگے کہ یا امام، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں عذاب استدراج میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں ایسا تمہیں احساس ہوتا ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس خوب مال و دولت ہے، بہترین سواریاں ہیں، کثیر غلام ہیں، بڑے بہترین نفیس کپڑے میں پہنتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے محتاج کسی کا نہیں رکھا۔ اب اندر اسے دیکھیں غم ہے، اندر حزن ہے اس کے، مثلا نماز شب کے لیے اپنی نیند کو برباد کرتا ہے، روزے رکھ کے اپنی شکم کو خالی رکھتا ہے، یہ سارے اعمال کر رہا ہے، لیکن ظاہری وسائل کے اعتبار سے کہ کوئی نقصان میں نہیں دیکھ رہا۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو بہرحال حوصلہ دیا کہ اگر تم ایمانی تمام تقاضے پورے کر رہے ہو تو ان نعمات سے استفادہ کرنا یہ عذاب استدراج نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے واضح تکرار کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین، کافرین کو خوبصورت اولادیں، خوبصورت زوجات، خوبصورت بہترین زندگی اور بڑے بڑے گھر، بہترین دنیا کے وسائل زندگی عطا فرماتا ہے، کیونکہ دنیا جنت الکافر ہے۔ لیکن مومن کے لیے آئے روز ایک مشکل، ایک طرف سے مشکل حل ہو تو دوسری طرف سے ایک مشکل آ جائے گی۔ کبھی مریض ہو جاتا ہے، مریض تو اتنی تیزی سے مرض اس کی طرف آتا ہے کہ روایات میں الفاظ ہیں کہ جس تیزی سے بارش جب تیز ہو رہی ہو تو اونچی پہاڑیوں کی چوٹیوں سے تیزی سے پانی نیچے آتا ہے، اس تیزی سے مومن کی طرف سے عزم کی طرف امراض اور دیگر مشکلات آتی ہیں۔ ایک طرف وہ سکون حاصل کرنے لگتا ہے، دوسری طرف سے اسے ایک اور چیز مثلا چبھنے لگ جاتی ہے، تکلیف دینے لگ جاتی ہے۔ اس لیے مومن کی زندگی سجن المؤمن ہے، یہ مادی دنیا، ظاہری دنیا۔ اس لیے جس کے لیے یہ سجن نہ ہو، ریسٹورانٹ جیسی زندگی ہو، اب جہاں چاہتا ہے وہاں پہ گھوم پھر آتا ہے، جیسا کھانا چاہتا ہے ویسا کھا لیتا ہے، جیسا لوگوں کے اندر عزت بنانا، شہرت بنانا چاہتا ہے ویسی عزت شہرت بننے لگ جاتی ہے، تو وہ یقین کر لے کہ یہ عذاب استدراج کی طرف اس کا قدم بڑھ رہا ہے۔ یعنی نہ عبادات کی طرف لگاؤ ہے، نہ معنویات کی طرف لگاؤ ہے، نہ علم اور تعلیم کی طرف لگاؤ ہے، ہر چیز اس نے پہلے انجام دینی ہے۔ لیکن اللہ نے جو سب سے افضل چیز رکھی تھی، جیسے مثلا قرآنی آیات، اللہ تعالیٰ آیات پڑھنے کی ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا، اس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو دنیا کے اندر مشغول رکھتا ہے کہ اللہ کا کلام وہ نہ پڑھیں، وہ دوسروں کا کلام سنتا رہے گا، دوسروں کی باتیں سنتا رہے گا، دوسروں سے باتیں کرتا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نامحرم ہے وہ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں نہیں کرے گا، اس کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ اللہ کا کلام موجود ہے، 1400 سالوں میں سب سے معتبر ترین نوشتہ وہ یہی ہمارے ہاتھ میں ہے قرآن کریم، لیکن وہ نہیں کبھی پڑھے گا۔ وہ پڑھے گا بھی تو اپنی دنیا کو حل کرنے کے لیے، برکت آ جائے، جن بھاگ جائے، یا فلاں فلاں کام ہو جائے، یا ماحول اگر اس کی پر اثر انداز ہو جائے کہ جگہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، یا ماہ مبارک رمضان میں ایک جگہ بیٹھ گیا، نامحرم اللہ نے اسے بنایا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خداوند متعال وہ اس دنیا کے اندر جنت و جہنم کا ایک الگ معیار پیش فرما رہا ہے، لیکن اخروی جنت الگ ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر جنت ویسے ہی معیار مشکوک ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مومن ہے یا نہیں۔ اس لیے آسائشیں کسی کے پاس آ کے انتخاب نہیں کرتی کہ یہ مومن ہے یا نہیں، تکلیفیں ضرور بتاتی ہیں۔ اگر وہ اپنے ایمان کے دائرے میں اور تکالیف میں زیادہ مبتلا ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں نظر لگ گئی، جن چڑھ گیا، جادو ہو گیا، حتماً و حتماً مومن ہے یہ، حتماً و حتماً۔ لیکن اس کا برعکس نہیں ہے، اس لیے اپنی تدبیر کریں۔ خدا بعض کو نعمات سے آزماتا ہے، جیسا کہ صحیح سند حدیث القدسی موجود ہے کہ بعض لوگ فوراً ہی آج کے دور میں کسی کے پاس کچھ نعمتیں آ جائیں، کچھ اموال آ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اس نے مال لوٹا ہی ہے، یہ اس نے جو ہے نا غبن کیا، کرپشن کیا، فلاں فلاں کیا ہے۔ نہیں، خداوند متعال بعض کو نعمات سے آزماتا ہے، لیکن نعمات سے آزمانے میں بھی مومن ہو تو محزون ہوگا، مومن ہو تو ارادتاً اپنی زندگی کو تلخ بنائے گا، اپنے لیے وظیفے کو ایجاد کرے گا، ذمہ داری کو نبھائے گا، وہ اپنی زندگی ایک اجیرن بنائے ہوئے بسر کرے گا۔ مثلا نیند آنکھوں میں بھری رہے گی، بھوک اس کے لیے اندر سے وہ تڑپتا رہے گا کہ اچھا کھانا کھا لے یا سکون سے کھانا کھا لے، مرض کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ذلت اسے دنیا میں بہت زیادہ اٹھانے پڑے گی، محتاجی کا احساس بہت زیادہ ہوگا۔ یہ ایمانی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہیں، اس لیے ممکن ہے گھر بار گاڑی سب کچھ ہو لیکن پھر بھی یہ بھلے احساسات ایک بندے میں رہ سکتے ہیں باقی۔ لہٰذا اس دنیا کے اعتبار سے آپ نے جنت جہنم کا ایک عنصر ملاحظہ کیا کہ اس دنیا کی جنت اصلاً معیار صالح ہونا نہیں ہے، اور دنیا اخروی جنت کبھی بن بھی نہیں سکتی، کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز ہی قابل فنا ہے، ہر چیز کے اندر تلخی اور غم اور دکھ ہے۔ اس کی نعمت کے اندر عذاب، اور عذاب کے اندر ممکن ہے کہ نعمت اللہ نے پوشیدہ کی ہو، لیکن اخروی وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اخروی جنت کی ہم جنت کسے کہا تھا؟ جو نعمات الہیہ کی جگہ قرار پر اس مکان کا نام جنت ہے۔ لہٰذا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آخرت میں پہلی قرآن کریم کی واضح تکرار سے چند آیات ہیں کہ فقط اور فقط مومن وہاں جائے گا، پاکیزہ جائے گا، آلودہ روح نہیں ادھر جائے گی کبھی بھی۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اندر سے جرائم کی آلودگی رکھتا اور جنت میں چلا جائے، ناممکن ہے۔ جیسے ابھی سورہ قلم کی آپ نے آیت بھی پڑھی کہ کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح بنا دیں گے؟ یہ مسلمین تکلیف میں رہے، اطاعت الہی کی زحمتیں اٹھائیں، اور یہ مجرمین جرم کرتے رہے، دونوں کو ایک جگہ پہ ہم کھڑا کر دیں؟ پھر فرمایا کہ کیسا تم حکم اللہ پہ لگاتے ہو، کیسی بری سوچ رکھتے ہو۔ خود اپنے گھر میں انسان یہ کام انجام نہیں دے گا۔ یعنی اگر ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم یہ تصور نہیں کریں گے مسجد میں میرا بڑا معنوی ایک قسم کا رجحان بن چکا ہے، نماز اور روزے کے ہمراہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اسی وقت شراب کی بوتل بھی میرے ساتھ ہو، وہ شرابی شراب کی بوتل ہی ہے۔ کیا جنت کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ایک شرابی کھڑا ہو جائے گا؟ ایک شہرت کا جو دلدادہ تھا وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جم ہو جائے گا؟ یعنی جسے اس مادی دنیا میں جو فنا کی جگہ ہے، جو زوال کی جگہ ہے، جو عارضی جگہ ہے، اس جگہ پہ ائمہ اطہار علیہ السلام جن افراد کو قبول اپنے ہمراہ نہیں کر رہے، جو ابدی جگہ ادھر کیسے قبول کر لیں گے؟ اس لیے پہلی خصوصیت آپ نے ملاحظہ کی، جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، جہنم وہ غیر پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے۔ ادھر ایک سوال اگرچہ اٹھے گا کہ پھر گناہگار کہاں جائیں گے؟ تو گناہگار صاف ہو کے ادھر جائیں گے۔ یہ ہمارے پاس جہنم میں رحمت الہی کا ایک جنبہ پایا جاتا ہے کہ وہ آپریشن تھیٹر آپ کہہ سکتے ہیں جہنم کو، اس کا آپریشن ہو جائے گا، اٹھا کے مرض کو، کیڑے کو باہر پھینکیں گے، اور کانٹ چھانٹ خوب اس کی ہوگی، اس کے بعد وہ
جنت میں لایا جائے گا، لیکن یہ بھی حساب کتاب کے ساتھ۔ اگر کینسر کی حد تک مرض پہنچ چکا ہے اور پتہ ہی نہیں لگا تھا زندگی میں، ہم نے تو اسے دفنا دیا نماز جنازہ پڑھ کے، کفن دفن تلقین شلقین کر کے، اب جب اٹھایا گیا تو پتہ لگا وہ کینسر کی طرح مرض پھیل گیا تھا، یہ تو شفاعت اہل بیت علیہ السلام کے قابل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں جس پر کلمہ شیعہ بولا جائے یا مومن بولا جائے یا مسلم بولا جائے، وہ معیار نہیں ہے اگلے جہان کا۔ اگلے جہان کا معیار ہے کیا ساتھ ہمراہ کیا لے کے جا رہا ہے، کس چیز کو اس نے ہمراہ لے کے گیا، وہ اس کا معیار ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک خصوصیت ہوئی، خصوصیات اس طرح سے ہمارے پاس کثیر ہیں، اور اس کے اوپر طولانی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اختتام گفتگو پہ میں عرفاء کی جانب سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیونکہ برزخی جو جنت اور جہنم ہے، اس کی تلخی اور اس کی لذت ہر دو اسی طرح سے ہے کہ جیسے انسان خواب میں محسوس کرتا ہے۔ خواب برزخ کی اور قبر کی دنیا کو پہچاننے کا سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے ذریعہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا انسان کے وجود کے اندر جو خصوصیات اور اوصاف وہ لے چکا ہے، وہی اس کی جنت اور جہنم بن جائیں گے۔ یعنی اس حد تک عرفاء اور محدثین فقہا وہ قبول کرتے ہیں، لیکن اختلاف وہاں پہ آ جاتا ہے کہ اخروی جو ہے برزخ یا اس سے آگے کی جو جنت یا جہنم ہے، فقہا اور محدثین کہتے ہیں کہ قیامت کی جنت مادی بھی ہے، یعنی یہی والا مٹیریل مادہ ہے جو آپ کو اس جسم کے ساتھ حس ہوتا ہے۔ فقہا عرفاء اور فلاسفہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، جو اخروی ہمارے پاس جنت اور جہنم ہے وہ اس طرح کی مادی نہیں ہے، جسمانی ہے لیکن اس طرح کی مادی نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہمارے پیش نظر رہ جاتا ہے، جو کہ گزشتہ ہمارے سلسلہ گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں ذکر ہوا تھا۔ البتہ عرفاء کس طرح سے جنت کو تقسیم کرتے ہیں یہ ہمارے پاس مہم ہے، کیونکہ قرآن کریم نے مختلف ناموں کے ذریعے سے خصوصیات ذکر کی ہیں جنت کی۔ جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ ہے، 7 دروازے جہنم کے ذکر کیے ہیں، نعمات طرح طرح کی کہ جو جنت کے اندر میسر آئیں گی وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، جہنم کے اندر جو مختلف طرح کی تلخیاں اور عذاب اور مشقتیں ہوں گی وہ ذکر کی ہیں، جان پہچان دونوں کی باقی رہے گی۔ یعنی اس دنیا میں ایک انسان اپنی عزت کے جانے سے جتنا گھبراتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اسے جو ایک دغدغہ اور فکر لاحق ہوگی وہ اگلے جہان میں ہے۔ یعنی آپ خواب کے ذریعے سے یہ بات جان سکتے ہیں کہ پہچان، لذت، دکھ، درد، شہوت، محبت، ان میں سے کوئی احساس انسان سے مرنے کی وجہ سے دور نہیں ہوتا۔ موت اگر آ جائے تو جسم کو موت ملی ہے، روح تو باقی ہے۔ اس لیے پہچان ایک دوسرے کی وہ ارواح کو ہے، درد روح کو ہوتا ہے، لذت روح حاصل کرتی ہے، شہوت روح کے اندر ہے، غضب روح کے اندر ہے۔ لہٰذا انسان جو اس دنیا کے اندر رسوائی سے ڈرتا ہے، سب سے بڑا عذاب ہی رسوائی ہوگی اس جہان میں۔ یعنی اس دنیا میں بڑا مومن بنا پھرتا تھا، اب اس کے اعمال سب کے سامنے آشکار ہو رہے ہیں، اب اس کا دل چاہے گا کہ زمین پھٹے اور میں اندر گھس جاؤں، اور سب لوگوں کے سامنے عیاں ہو رہا ہے، سب لوگ اسے جان رہے ہیں اور سب لوگ نفرین بھی کر رہے ہوں گے، باتیں بھی سن رہا ہے وہ۔ تو یہ جو ہمارے پاس منظر کشی آتی ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ روح باقی ہے، تو روح کے جو خصوصیات ہیں وہ اگلے جہان میں بھی باقی ہیں۔ اس دنیا کے اندر روح لذت کو لیتی ہے جسم کے توسط سے، اس دنیا کے اندر روح جو ہے وہ درد کو محسوس کرتی ہے جسم کے توسط سے، لیکن اگلے جہان میں یہ والا جسم نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح تھوڑی سی تفصیلی ہے، وہ اگلے کسی اور موقع پہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، یا تجسم اعمال کے حوالے سے جو ہماری گفتگو گزر چکی ہے اس کے اوپر دقت کیجیے۔ اختتام پہ آئیں، ہم عرفاء کی نظر میں جنت کی تقسیمیں دیکھ لیں کہ جنت اور جہنم کی بقیہ خصوصیات اور درجات ہم کسی اور موقع پہ ملاحظہ کریں گے۔ عرفاء بیان کرتے ہیں جنت 3 طرح کی ہے، ایک جنت اعمال ہے، ایک جنت صفات ہے، اور ایک جنت ذات ہے۔ لیکن جہنم فقط اعمال کی صورت میں ہے، جہنم اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تکراراً یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ ایک ذرہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی یہ جہنم انسان نے خود ایجاد کی ہے، صلاحیت اللہ نے دی تھی، خلق انسان نے اپنے اعمال کے ذریعے خود کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں آگ میں نہیں ڈالا، وہ خدا نے چونکہ صلاحیت دی تھی، اس عنوان سے اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔
لیکن جنت وہ خیر ہے، کلہ خیر ہے، تمام کے تمام خیر ہے، اس لیے جنت براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف آئے گی، اگرچہ اس کی بھی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی، لیکن اس کی اقسام آپ دیکھیں متعدد ہیں۔ لیکن جہنم، تکلیف، درد، دکھ، رنج، قباحت، کراہت، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان نے اپنے اعمال سے وجود میں دی ہیں۔ اس لیے حقیقی، اگر ظاہری طور پہ حقیقی خالق دیکھنا ہے جہنم کا، تو وہ انسانی اعمال ہیں، اس نے اپنے اعمال سے یہ ساری آگ بھڑکائی ہے اور ساری آگ لگائی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ وہ سب سے پہلے عرض کرتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس جنت ہے، جنت اعمال، جنت صفات، اور تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے جنت ذات۔ جنت اعمال کو دیکھیں، جنت اعمال وہ ہے کہ جہاں پہ اعمال کے ساتھ لوگ اس مقام پہ سامنا کریں گے نعمات الہیہ کا، یعنی جو اعمال لے کے آئے ہیں وہی اعمال کیا بن جائیں گے، وہ اس کے لیے لذت بخش چیزیں بن جائیں گی۔ یعنی کوئی عمل ہے جو حور بن جائے گا، کوئی عمل ہے جو غلمان بن جائے گا، کوئی عمل ہے جو رفیق اور انیس بن جائے گا، کوئی ایک ایسا عمل ہے کہ جو محل بن جائیں گے، کوئی عمل لے کے انسان آئے گا کہ جس کی وہ چاہت رکھتا ہے لذت بخش چیزوں کی، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ عمل بن رہا ہے۔ لہذا اعمال کو جو وہ لے کے گیا ہے، یہ اعمال والی جنت جو ہے یہ اعمال کے جنت الاعمال کہلاتی ہے۔ وہ آیات کریمہ جن میں لذات کا تذکرہ ہے جنت کے اعتبار سے، ان کا ایک بڑا مجموعہ اسی جنت الاعمال کو بیان کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور جنت کا جو تصور قرآن کریم نے پیش کیا ہے وہ جنت صفات ہے۔ کہ جنت صفات سے کیا مراد ہے کہ اس کی طرف بھی کئی آیات ہمارے پاس اشارہ کی گئی ہیں کہ یہ جنت خداوند متعال نے صفات کی صورت میں عیاں کی ہے، یعنی صفات ہیں کہ جو اس جنت کے ساتھ تعبیر کی جائیں گی، اور یہ جنت جو ہے وہ ان صفات کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ بن جائے گی۔ اور تیسری جنت عرفاء کی نظر میں جنت الذات ہے۔ جنت الذات اس سے مراد کیا ہے کہ اب کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، وائلہ ان کی تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی جاتی کہ جنت الذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محضر میں اس کے جلال اور جمال کا مشاہدہ کرتے رہنا، یعنی خدا کے محضر میں حاضر ہو اور خدا کے محضر میں رہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمراہ اشیاء، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حقائق کا وہ ایک مشاہدہ کرے۔ جیسے قرآن کی آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ متقین جنتوں اور نہر میں ہوں گے، اور کہاں پہ ہوں گے؟ مقام صدق کے اوپر ہوں گے۔ مقعد صدق، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، صدق کی جگہ پر ہوں گے، کس کے پاس؟ عند ملیک مقتدر، کہ ملیک مقتدر یعنی جو مالک ہے، صاحب قدرت مالک ہے، اس کے محضر میں یہ ہستیاں موجود ہوں گی۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، یعنی آپ یہ کہیں کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام یا گنے چنے اولیاء جنت الذات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد عموماً جو عوام الناس کی جنت ہوگی وہ جنت الاعمال ہی ہے۔ جنت الاعمال میں اکثر عوام الناس جائیں گے کہ جو اپنے اعمال کو لے کے جائیں گے، اور وہ اعمال ان کے سامنے روشن کیے جائیں گے، اور وہی اعمال ان کے سامنے مختلف طرح کے حور، قصور، محل اور یہ چیزیں بن جائیں گی۔ اسے جنت النعیم بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس مختصر جنت کا تذکرہ تھا کہ دنیا کی جنت کا تعارف کراتے کراتے ہمارا زیادہ وقت لگ گیا، اور اس کی خصوصیات چند ہمارے سامنے آئیں، جبکہ برزخی جنت اور جو قیامت میں جنت اور دوزخ یا جہنم ہمیں میسر آئے گی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کسی اور درس میں کریں گے۔ اور یہ دو تقسیمیں اپنے پیش نظر رکھیں کہ ایک فقہا محدثین و مفسرین کی ہے کہ انہوں نے اسی طریقے سے جنت کو بیان کیا ہے کہ برزخی جو جنت جہنم، اور قیامت میں جنت جہنم، اسے کہتے ہیں آخرت میں ملنے والی جنت جہنم۔ اور ایک عرفاء نے تقسیم کی ہے، جنت الاعمال ہے، جنت الصفات ہے، اور جنت الذات ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ